رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، پہلا سورۃ الحجر مکمل، دوسرا سورہ نحل مکمل۔ سورۃ الحجر میں 4 باتیں یہ ہیں: کفار کی آرزو آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا، فرشتوں کو مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کے سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ لوگ بھی ظالم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑ چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کی کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بردباری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوے جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اس کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے تو شمار نہیں کر سکتے۔ رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور معجزہ حسن کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب اور صبر کریں۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔
جامع آیات۔ اس صورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات میں عدل، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح برائی منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امپورٹنٹ پوائنٹس یعنی عملی نکتے۔ مومن اپنی آخرت بھلا کر دنیا میں نہیں لگا رہتا، بلکہ دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری، ان کی ذمہ داری ان کے لیے ان کی قوموں کو دی گئی، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اس لیے قرآن کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ قرآن سینوں میں محفوظ ہے۔ ہر ملک کے لوگوں میں، ہر طرح کے لوگوں میں اگر قرآن کو مٹا بھی دیں تب بھی یہ سینوں میں سیف ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں، یہ اللہ کے پلان ہے کہ کتنے مقدار میں کتنا اناج کہاں اتارنا ہے۔ جن انسان سے پہلے تخلیق کیے گئے، اللہ نے انسان کو مٹی غارے سے بنایا، مگر اس کے اندر جو روح اللہ نے ڈالی، اس کی روح کی وجہ سے انسان کو سب مخلوق پر شرف حاصل ہے۔ ہماری روح کی بھی غذا ہے، اور غذا قرآن ہے۔ جس کے اندر رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جہنم کے بعد اور جنت سے پہلے ایک پل آئے گا، جو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے ان کو اس پل پر روک لیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے لیے کوئی حسد یا ظالم جو دنیا کے لیے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا قصاص لیا جائے گا، ان کو پورا پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اچھے دنوں کا انتظار کریں، اللہ جلد اچھے دن لائے گا۔ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا دنیا میں اور وسعت پیدا کرے گا۔ جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑے گا دنیا میں اور وسعت پیدا کرے گا۔ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے کہ جو ٹائم مہلت ملی ہے میرے پاس، اس کو بہتر طریقے سے کام لینا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا، دل کی گھٹن کا علاج ذکر اور تسبیح ہے۔ ستارے روشنی کرنے اور راستہ دکھانے کے لیے ہیں، ان کو علم و نجوم میں استعمال نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ شہد میں بہت شفا ہے، اس کا استعمال کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، الحمدللہ کہیں۔ اللہ کفر کرنے والے کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔